جو ہے وہ انسان کی نظروں کو جھکا دیتا ہے، اس کے اندر عاجزی پیدا کر دیتا ہے، اس کی خواہشات کو کنٹرول کر دیتا ہے. تو اس لیے نکاح کریں تو یہ اس کے ساتھ شیطان کو سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے، واویلا مچاتا ہے. تو ہمیں ہر کام میں شیطان کی مخالفت کرنی چاہیے. تو اس لیے وقت پہ نکاح کرنا یہ بھی بڑے اہم، بلکہ ترغیب دلائی گئی ہے کہ جب بچی جوان ہو جائے تو پھر اس کے نکاح کے اندر تاخیر نہیں کرنی چاہیے. یہ جو ہمارے رسم و رواج ہیں، جہیز کا سسٹم ہے، یا بھئی 400 500 1000 بندہ بلائیں گے تو پھر ہی ہمارا نکاح ہوگا اور پھر ہی ہماری جناب ناک رہے گی، یہ اسلام کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے، اسلام کا کوئی ایسا نظریہ نہیں ہے. نکاح ایک عام ایزی چیز ہے، اور اس بارے میں احناف اور شوافی کا بڑا اختلاف ہے، لیکن وہ میں زیادہ تفصیل میں نہیں عرض کروں گا، صرف بنیادی طور پر. امام شافعی علیہ رحمہ تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ نکاح کرنے سے افضل یہ ہے کہ بندہ نفلی عبادت کرے. امام شافعی علیہ رحمہ کے نزدیک نفلی عبادت کرنا نکاح کرنے سے کیا ہے؟ افضل ہے. اور احناف، ہم حنفی ہیں، جیسے پہلے بھی عرض کیا تھا، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی تقلید کرنے والے ہیں. ہمارے نزدیک چونکہ نکاح کرنا سرکار کی سنت مبارکہ ہے، اس کے اندر بہت سے دینی مسئلتیں ہیں. انسان کے نفس پہ کنٹرول ہوتا ہے، اس کی شہوت جو ہے اس پر غلبہ آتا ہے، اور دیگر کئی برائیوں سے بندہ بچ جاتا ہے. اور نبی کریم علیہ السلام کی سنت ہے. تو فرمایا ایک بندہ 1000 نفل بھی پڑھے اور ایک طرف بندہ فرض پڑھتا ہے لیکن وہ سنت ادا کرتا ہے، یعنی نکاح کرتا ہے، تو وہ 1000 نفل پڑھنے سے اس کا مقام زیادہ ہے، کیونکہ اس نے سنت پر عمل کیا ہے. لہٰذا احناف کے نزدیک چونکہ اس میں بہت سی دینی مسئلتیں ہیں، اور نبی کریم علیہ السلام کی حدیث پاک ہے، سرکار فرماتے ہیں کہ ایسی عورت سے نکاح کرو کہ جو بچے زیادہ پیدا کرنے والی ہو، تاکہ کل قیامت کے روز میں دیگر امتوں پر کثرت امت کی وجہ سے فخر کروں گا. سبحان اللہ. کثرت امت کی وجہ سے فخر کروں گا. تو یعنی سرکار تو مطالبہ کر رہے ہیں کہ میں قیامت کے روز اس بات پہ فخر کروں گا کہ میری امت کثیر ہوگی. اور آج کل ہمارے ایک جو نظریہ چل رہا ہے، یہ انگریز کی سوچ ہے کہ بچے 2 ہی کافی ہیں، بچے 2 ہی کافی ہیں. تو یہ کوئی اسلام کا کنسیپٹ نظریہ نہیں ہے. اگر کوئی سوچ ایسی رکھتا ہے، ہاں ویسے اگر وہ کفالت اس کی تربیت کے اعتبار سے، یا ویسے آج کل کے حالات اس طرح کے ہیں کہ خواتین اتنی طاقت نہیں رکھتی، وہ ایک علیحدہ سلسلہ ہے. لیکن ایک ذہن بنانا اور باقاعدہ جیسے منصوبہ بندی کے تحت اس کا سلسلہ کیا جائے، یہ بالکل اسلامی نظریے کے خلاف ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، جس کو رب نے، جس کی روح تخلیق ہوئی ہے، اس نے آنا ہی آنا ہے. تو ہم اس میں رکاوٹ نہیں بننی چاہیے. اللہ تعالیٰ کثرت امت پہ سرکار کو یہ قیامت کے روز یہ شرف، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو یہ فخر کرنے کا یہ ایک طریقہ ہوگا کہ سرکار کثرت امت کی وجہ سے دیگر امتوں پر کیا کریں گے؟ فخر کریں گے. لہٰذا یہ منصوبہ بندی یا نس بندی جو کرواتے ہیں، یہ شرم درست نہیں ہے، چاہے وہ عورت کی نس بندی ہو یا مرد کی نس بندی ہو. یہ دونوں طریقے ہیں. یہ آج کل یہ منصوبہ بندی والے، یہاں تک بھی میں نے سنا ہے کہ وہ مردوں کی بھی کوئی ایسی سلسلہ ہوتا ہے، وہ رگ کاٹ دیتے ہیں، اور وہ جس کو عام پنجابی کے اندر کیا کہتے ہیں، خصی کروانا، یہی اس کی سلسلہ ہو جاتا ہے. اس کا آگے تولید، بچے کی پیدائش کا سلسلہ اس کا ختم ہو جاتا ہے. تو یہ ایسا کروانا چاہے عورت کروائے یا مرد کروائے، یہ دونوں ہی حرام اور جہنم میں لے جانے والے کام ہیں. تو نکاح کے حوالے سے ہم نے سنا کہ نکاح کرنا عام روٹین میں کیا ہے؟ سنت ہے. لیکن اگر ایسی کیفیت ہو جس میں فقہاء کرام نے فرمایا ہے کہ اگر بندہ کسی کو شہوت کا غلبہ ہے، یعنی بہت زیادہ اس کو شہوت آتی ہے، اور پھر وہ نکاح نہ کرے، تو معاذ اللہ اندیشہ ہے، شہوت اس پر غالب ہے اور اس کو خوف ہے کہ کہیں مجھ سے گناہ ہو جائے گا، تو پھر ایسی صورت میں اگر وہ مہر اور نان نفقہ رکھتا ہے تو پھر اس بندے کے لیے نکاح کرنا واجب ہو جائے گا. پھر اس کے لیے نکاح کرنا واجب ہو جائے گا. یعنی عام روٹین میں سنت ہی رہے گا، لیکن جب آپ کو یہ خوف ہے کہ میں کہیں گناہ میں نہ پڑ جاؤں اور آپ کو غالب گمان ہے، تو ایسی صورت میں پھر نکاح کرنا واجب ہو جائے گا، پھر سنت نہیں رہے گا. نکاح کے اندر چند چیزیں، بھئی نکاح کیسے ہوتا ہے؟ عام روٹین میں یہی ہوتا ہے کہ وہ جیسے ہمارے عرف کے اندر کلمے پڑھے جائیں. اب وہ کلمے پڑھاتے ہیں، حقیقت میں کلمے کا نکاح کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اس اعتبار سے کہ کلمے پڑھیں گے نکاح ہوگا ورنہ نہیں ہوگا، یہ بالکل غلط ہے. کلمے اس لیے پڑھائے جاتے ہیں یا تجدید ایمان اس لیے کروایا جاتا ہے تاکہ اگر زندگی کے اندر کوئی کفر یا کلمہ نکل چکا ہے، کوئی ایسا عمل کر دیا جس کی وجہ سے ایمان ضائع ہو چکا ہو، تو احتیاطاً اس میں تجدید ایمان کروایا جاتا ہے. یعنی اس کو
تجدید ایمان کرواتے ہیں، یہ ویسے بھی عام روٹین میں بندے کو کرتے رہنا چاہیے. یوں کہہ لیں کہ بھائی اگر مجھ سے کوئی کلمہ کفر نکل چکا ہے یا کوئی ایسا عمل کر دیا جس کی وجہ سے میرا ایمان ضائع ہو چکا ہو، تو میں اس سے کیا کرتا ہوں؟ توبہ کرتا ہوں اور تجدید ایمان کرتا ہوں. بچی کے پاس جائیں تو اس کو بھی کروائیں، بچے کے پاس جائیں تو اس کو بھی کروایا جاتا ہے. میں تو عام طور پر یہی سلسلہ ہوتا ہے، کہیں نہیں بھی کرواتے ویسے کلمہ پڑھا دیتے ہیں، وہ بھی درست ہے. عام طور پہ ہم کسی کے بارے میں یہ نہیں کہیں گے کہ اس نے کلمہ کفر ہی بولا ہی ہے، یہ ویسے ایک احتیاط کے طور پر ایسا کرتے ہیں. تو بہرحال کلمے پڑھانے کا نکاح کے ساتھ کوئی تعلق اس اعتبار سے کہ کلمے پڑھیں گے تو پھر ہی نکاح ہوگا، اگر کسی کو کلمہ پڑھنا نہیں آتا تو پھر تو اس کا نکاح ہوگا ہی نہیں. تو یہ نہیں، ایسی کیفیت نہیں ہے. نکاح یوں سمجھ لو کہ جیسے آپ کوئی چیز خریدنے جاتے ہیں، کوئی چیز خریدنے جاتے ہیں اور آپ نے وہ چیز، مثال کے طور پر یہ موبائل ہے اور یہ موبائل آپ نے خریدنا ہے، اس کو آپ 20,000 روپے میں خریدتے ہیں. یہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ مبی. اس کو کیا کہتے ہیں؟ مبی. اس کے اندر 2 رکن ہوتے ہیں جو عقد کیا جاتا ہے، بیع کی جاتی ہے. اس میں 2 رکن ہیں، ایجاب اور قبول. کیا چیز ہوتی ہے؟ ایجاب اور قبول. جو بندہ پہلے ہاں کہتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ایجاب. اجازت دے دی جس نے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ایجاب ہو گیا. اور دوسرے کے پاس چاہے وہ لڑکی ہو یا لڑکا ہو، اس کے پاس جا کے جب یہ بات کی جاتی ہے بھئی میں آپ کا نکاح فلاں سے کیا، کیا آپ نے قبول کیا؟ تو اس نے آگے سے قبول کیا تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ قبول. تو اس میں نکاح کے اندر ایجاب اور قبول 2 رکن ہیں. ایجاب اور قبول 2 رکن ہیں. تو جب تک ایجاب و قبول نہیں ہوگا اس وقت تک رکن ادا نہیں ہوگا، اور جب رکن ادا نہیں ہوگا تو ایسی صورت کے اندر نکاح منعقد نہیں ہوگا. ایجاب و قبول رکن، اس پر کیوں میں توجہ زیادہ دے رہا ہوں؟ اس وجہ سے کہ ویسے بھی رکن ہے، ان میں سے کوئی مفقود ہو، جیسے نماز کے ارکان ہیں، ارکان ہے نا، تو رکن کوئی ضائع ہو گیا تو آپ کی نماز فاسد ہے. اسی طریقے سے نکاح کے اندر اگر ایجاب و قبول نہ پایا گیا تو یہ نکاح منعقد نہیں ہوتا. ایجاب پایا گیا، قبول نہ پایا گیا، قبول پایا گیا، ایجاب نہ پایا گیا تو یہ اس سے نکاح منعقد نہیں ہوگا. اب اس کے بعد گواہ جو ہوتے ہیں، کیا ہوتے ہیں؟ گواہ. گواہ کا ہونا یہ شرط ہے. گواہوں کا ہونا کیا ہے؟ شرط ہے. جب تک گواہ نہیں ہوں گے اس وقت تک یہ نکاح مکمل نہیں ہوگا. تو ایجاب و قبول رکن ہے اور گواہوں کا ہونا کیا ہے؟ شرط ہے. اب یہاں پہ بعض صورت میں کوئی خرابیاں پائی جاتی ہیں ہمارے معاشرے میں. جیسے کیا ہوتا ہے کہ بچی یا بچہ رضامند نہیں ہے اور وہ نکاح نہیں کرنے چاہتے، اور والدین جو ہے ان کی خواہش ہے کہ ان دونوں کا نکاح ہو، برادری بیس سے ہو یا ویسے دیگر کوئی بھی صورت ہو سکتی ہے. تو بعض کا تو والدین جو ہے، عاقل بالغ بچی ہے یا بچہ ہے، مجبوراً اس کا نکاح خود ہی منعقد کر دیتے ہیں. یعنی بچی نہیں چاہ رہی اور زبردستی اس کا نکاح کر دیتے ہیں، اور اس نے، بچے نے قبول نہیں کیا یا بچی نے قبول نہیں کیا، تو ایسی صورت کے اندر ان کا نکاح منعقد نہیں ہوگا. کیونکہ جب بندہ عاقل و بالغ ہو جاتا ہے تو پھر اس پر شریعت کے احکام مکمل اس پر نافذ ہوتے ہیں. اب وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ قبول کرے گا، ایجاب کرے گا تو ہوگا، نہیں کرے گا تو نہیں ہوگا. اس لیے بعض لوگ ایسے دیکھیں اور پھر بعد میں اس کے مسائل بھی بڑے ہوتے ہیں. ویسے تو شرع سے نکاح ہوتا ہی نہیں ہے، اور اگر ہو بھی جائے تو پھر وہ پایا تکمیل کو نہیں پہنچتا. تو اس لیے ایجاب و قبول ان دونوں کا ہونا کیا ہے؟ ضروری ہے. ہمارے معاشرے عام طور پر یہ بھی ہے کہ بعض کا ایسا ہوتا ہے کہ بچی ادھر ہے اور بچہ باہر ہے، کسی دوسرے ملک میں ہے یا ایک شہر میں نہیں ہے. ان کا اگر آپ نکاح کروانا چاہتے ہیں تو وہ بعض کا لوگ کیا کرتے ہیں، موبائل کے ذریعے ان کا، یعنی وہ ویڈیو کال کے ذریعے آن لائن ہو جاتے ہیں اور اس میں وہ نکاح کروا دیتے ہیں. تو چونکہ ان کی مجلس ایک نہیں ہے، ان کی مجلس ایک مجلس کا ہونا ضروری ہے. یعنی ایجاب و قبول جب کیا جا رہا ہو تو اس میں ایک مجلس کا ہونا ضروری ہے، اور یہاں پہ مجلس ایک نہیں ہے. ہاں اگر آپ فون کے ذریعے یا کسی اور جگہ بچی ہے، بچہ ہے، اس کا اگر نکاح کروانا چاہتے ہیں تو اس میں وکالت لے سکتے ہیں. کیا لے سکتے ہیں؟ وکالت. وکالت کیا ہوتا ہے کہ بچی ہے باہر یا بچہ ہے، وہ اجازت دے دے کسی مولانا صاحب کو بھی میں آپ کو اجازت دیتا ہوں، آپ میرا نکاح فلاں عورت سے کروا دیں. تو اس طریقے سے وہ وکیل بن کے پھر وہ نکاح کروا سکتا ہے. ورنہ جیسے ویڈیو کے ذریعے آن لائن جو ہے وہ نکاح ہوتے ہیں. آج کل ہمارے نوجوان طبقہ جو ہے نا، بہت سا سلسلہ سوشل میڈیا پہ دوسرے ملکوں سے بھی ایسے سسٹم ہوتے ہیں، اور وہاں جناب موبائل پہ ہی، نیٹ پہ ہی وہ نکاح ہو جاتا ہے، اور ادھر سے وہ سارے سسٹم ان کے شروع ہو جاتے ہیں. ایسا کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور اس کے نکاح کے لیے شرط ہے کہ آپ اس کو ادھر بلا لیں، یا میں اس کی اجازت نہیں رکھا ایسا سلسلہ آپ شروع کر دیں، لیکن یہ ہے کہ وہ سارے معاملات کو دیکھا جائے گا. لیکن اگر آپ کسی سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، بچی باہر ہے یا بچہ باہر ہے،
تو اس میں یوں ہو سکتا ہے کہ وہ کسی کو وکالت دے دے اور پھر اس کی طرف سے وکیل اس کا باپ وکیل بن جائے، یا کسی اور کو وکالت دے دیتی ہے یا دے دیتا ہے، تو پھر اس کے ساتھ نکاح منعقد ہو جائے گا۔ اچھا، اس میں ایک غلطی یہ بھی لوگ کرتے ہیں کہ مہر کتنا رکھیں جی، کہتے ہیں جنہ شریع ہونا رکھیں، اور کئی وہ پرانی رسم جو پرانے بابے ہوتے ہیں 32 روپے جی۔ اب 32 روپے نکاح کی رقم جو ہے وہ کب تھی؟ وہ 1947 میں تھی یا 29 میں تھی یا 25 میں تھی؟ اب وہ سارے کام جدید ہوتے جا رہے ہیں نا، اب وہ دیکھیں وہ والے خرچے اب تو نہیں ہیں، وہاں تو تیلا پائی وغیرہ کے ساتھ بندہ کتنا کچھ خرید لیتا تھا، لیکن آج کیا ہے، وہ تیلا پائی تو اس کا وجود ہی کوئی نہیں ہے۔ تو اس لیے باقی سارے کام جدید ہو گئے ہیں اور مہر کی رقم وہی 32 روپے چل رہی ہے، تو یہ بالکل بہت غلطی ہے۔ حالانکہ اصل چیز جو مہر ہوتا ہے نا، یعنی کہ نکاح کرنے کے اندر وہ مہر ہوتا ہے، اور مہر یوں سمجھ لو کہ اس عورت کی اس جسم کے بدلے میں وہ مہر ہوتا ہے، یعنی اس نے اپنا آپ اس بندے کے سپرد کرنا ہے، تو شریعت نے اس کی ایک مقدار معین کی ہے، کم از کم جو ہے وہ 10 درہم، کم از کم 10 درہم، چونکہ درہم جو ہے وہ چاندی کا ہوتا تھا، وہ 3 تولے کے لگ بھگ، تھوڑا سا زیادہ، وہ میکسیمم جو ہے وہ 10 تولے کے 10 درہم کے برابر، یعنی 52.5 تولے چاندی سمجھ لو کہ 200 درہم ہو تو 52.5 تولے چاندی بنتی ہے۔ اب اسی حساب سے لگا لیں کہ 10 درہم کی چاندی، یہ جو درہم کرنسی کی صورت میں ہے نا، یہ نوٹ کی صورت میں وہ مراد نہیں ہے، یہاں درہم سے مراد وہ سکے ہوتے تھے جو چاندی کے، وہ مراد ہے درہم۔ وہ 10 درہم کم از کم نکاح کے اندر مہر رکھنا ضروری ہے۔ اور اگر یہ شریعت کا حکم ہے، حق ہے، اگر کوئی کہتا ہے بھائی نہیں کوئی مہر نہیں ہے، جیسے کہہ دیتے ہیں کئی لوگ، تو یہ شریعت کا حق ہے، یہ خود بخود ہی نافذ ہو جائے گا۔ اگر آپ نے مہر کی پھر 2 صورتیں ہوتی ہیں مہر کی، ایک ہوتا ہے مہر مثل، ایک ہوتا ہے مہر مسمہ، ایک مہر مسمہ اور ایک مہر مثل۔ اگر آپ نے مقرر کر لیا بھائی، مثال کے طور پر زید نے ہندا کے ساتھ نکاح کرنا ہے، اور اس میں مقرر کر لیا کہ بھائی 10,000 حق مہر ہوگا، یہ اس کو کیا کہتے ہیں مسمہ، جس کو ذکر کر دیا جائے، اور اگر وہ دونوں نے کہا بھائی کوئی مہر نہیں ہے، تو پھر اس میں مہر مثل ہو جاتا ہے۔ مہر مثل کیا ہے؟ یعنی اس بچی کے خاندان کی جو دیگر بچی ہے، اس کی پھوپھیاں ہیں، اس کی چاچا زاد ہے، اس کا تایا زاد ہے، جو اس کی برادری کے اس کے باپ کی طرف سے رشتہ دار ہیں، تو جو ان بچیوں کا مہر ہوتا ہے پھر اس بچی کا وہی مہر مقرر ہو جائے گا۔ اگر کسی نے مقرر نہیں کیا تو یہ مہر کی بنیادی طور پر 2 قسمیں ہو گئی، ایک مہر مسمہ اور ایک مہر مثل۔ اگر کسی نے مقرر نہیں کیا تو پھر مہر مثل لازم ہو جاتا ہے، لیکن اگر مقرر کرنا چاہیں گے تو زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے، بہت زیادہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن یہ ہے کہ بچی سے پوچھا جائے، بچی والوں سے پوچھا جائے کہ کتنا مہر رکھنا ہے، تو اگر وہ بتائیں، عام طور پر آج کل 10,000 15,000 چلتا ہے، 10,000 سے آج کل کم نہیں رکھنا چاہیے۔ چاندی کی قیمت کا ہمیں پتہ کروا لینا چاہیے ان دنوں میں، نہیں تو کم از کم اس سے کچھ زیادہ ہی رکھ دیا جائے، 20,000 50,000 لاکھ روپیہ، یہ مہر کی رقم جو ہے یہ مقرر کرنا یہ لازم ہے۔ اور اگر کسی نے مقرر نہیں بھی کی تو پھر خود بخود شریعت کا حکم ہے یہ نافذ ہو جائے۔ اور یہ مہر دینا یہ بندے پر لازم بھی ہے، ایسا نہیں ہے کہ نکاح کر لے اور بعد میں، بلکہ حدیث پاک میں یہاں تک پڑھا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ کسی سے نکاح کرتا ہے اور اس کی نیت یہ ہے کہ میں نکاح کر لوں گا لیکن اس کو مہر نہیں دوں گا، تو فرمایا اس کو زنا کرنے والوں میں شمار کیا گیا ہے۔ یعنی بندے نے نکاح بھی کر لیا لیکن اس کی نیت مہر دینے کی نہیں ہے، تو فرمایا اس کے اس نیت کی وجہ سے اس کو ایسا ہے جیسے وہ زنا کر رہا ہے، یعنی اس کو گناہ ملے گا۔ تو بہرحال یہ اسی طریقے سے کسی سے قرض لیا، کسی سے قرض لیا اور اس میں نیت یہ ہے کہ میں اس کو دوں گا نہیں، تو فرمایا یہ بھی بندہ خائن شمار کیا جائے گا۔ تو خیانت کی خائن جو ہوتا ہے اس کی سزا کیا ہے؟ جہنم ہے، اس کی سزا کیا ہے؟ جہنم ہے۔ اس لیے ہم کسی سے قرض لیں یا مہر مقرر کریں، نکاح کریں، تو اس میں شرعی حکم یہ ہے کہ وہ نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں اس کو ادا کروں گا۔ بہرحال نکاح کے حوالے سے بات چل رہی تھی کہ نکاح کے اندر 2 رکن ہیں، کون کون سا؟ ایجاب اور قبول۔ مہر کے نکاح کے اندر شرط کیا ہے؟ گواہوں کا ہونا، اور اس میں مہر کی رقم مقرر کرنا یہ بھی کیا ہے؟ واجب ہے۔ اور اگر خود مقرر کریں تو مہر مسمہ ہے، اور اگر آپ نے خود مقرر نہیں کیا تو شریعت کی طرف سے خود بخود مہر مقرر ہو جائے گا اور اس میں مہر مثل دینا پڑے گا۔ اس میں نکاح کے اندر بہت سارے مسائل ہیں، اس کا میں نکاح کروانے کا، ویسے تو یہ عام روٹین میں بندے نہیں کرتے،
لیکن علماء کروامی یا قاری صاحب ہی اس کا نکاح کرواتے ہیں، لیکن کئی ایسی صورتیں ہو سکتی ہیں کہ ہو سکتا ہے وہاں کو مولانا نہ ملے، وہ قاری صاحب نہ ملے، تو آپ بھی کروا سکتے ہیں۔ اس کا طریقہ کار کیا ہے کہ پہلے آپ بچی کے پاس جائیں، اس کو تجدید ایمان کروائیں یا کلمہ پڑھا دیں، اور اس سے یہ کہیں کہ بیٹا آپ مجھے اجازت دیتی ہیں کہ میں زید بن عبداللہ سے آپ کا نکاح 10,000 حق مہر کے بدلے میں کر دوں؟ اس نے کہا جی میں اجازت دیتی ہوں، تو یہ اس کی طرف سے کیا ہو گیا؟ ایجاب۔ اب آپ بچے کے پاس آئیں، جو مہر رقم مقرر کرنی ہے وہ بھی ذکر کریں گے کہ آپ کا 10,000 کے بدلے میں نکاح کر دوں۔ پھر یہ بچے کے پاس آئے گا، اور بچے کے پاس آ کر سب سے پہلے خطبہ پڑھا جائے گا، کھڑے ہو کے خطبہ پڑھنا یہ سنت مبارکہ ہے۔ پھر اس کے بعد اس کو قبول کروائے گا اور یہ کہے گا کہ میں نے آپ کا نکاح مثال طور پر خالدہ بنت ابراہیم سے 10,000 حق مہر کے بدلے میں کیا کہ آپ نے قبول کیا، تو وہ لڑکا کیا کہے؟ میں نے قبول کیا۔ اس میں یہ بات یاد رکھیں کہ ماضی کا صیغہ استعمال کرنا ہے، پاسٹ یعنی گزرے ہوئے زمانے کا، کہ میں نے قبول کیا، یا پنجابی میں بھی کوئی کہہ دے گا تو پھر اس سے بھی ادا ہو جائے گا، قبول کیتا یا قبول کیا، تو اس کے ساتھ پھر نکاح منعقد ہو جائے گا۔ اس کے بعد دعا وغیرہ کی جاتی ہے۔ تو یہ آسان طریقہ ہے، کہیں جا پہ اگر کوئی بندہ اور نہیں ہے اور آپ کو ضرورت پیش آ گئی ہے، اور یوں بھی نکاح ہو سکتا ہے آسان کے طور پر، جیسے وہ تجدید یا احتیاطاً نکاح ہوتا ہے کہ میاں بیوی سامنے بیٹھ جائے، دو گواہ بیٹھ جائیں، اور وہ کیا کہے؟ بیوی کہے کہ میں اپنے آپ کو تیرے نکاح میں دیا، لڑکی کہے، اور مرد کیا کہے کہ میں نے قبول کیا، نکاح ہو گیا۔ دو گواہ موجود ہونے چاہیے، مہر کی رقم بھی ذکر کر دے گا، تو اس طریقے سے بھی نکاح ہو جاتا ہے۔ اب اس کی یہ نہیں ہے کہ کوئی سوشل میڈیا پہ یا ریکارڈنگ ہو رہی ہے کچھ سنے تو یہ کہے کہ اپنی مرضی سے وہ سلسلہ ایسا کرے، کیونکہ اس طرح بہت سارے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، بعض چیزوں کا نہیں پتہ ہوتا۔ لیکن میں یہ جنرل بات عرض کر رہا ہوں کہ بعض ایسی صورتیں ہو سکتی ہیں، کسی ایسی کنٹری میں ہے، کسی ایسے علاقے کے اندر ہے، وہاں نکاح کرنے کی ضرورت پیش آ گئی ہے، کوئی بندہ وہاں نکاح کروانے والا نہیں ہے، تو پھر لڑکی لڑکا دونوں آپس میں ایجاب و قبول کروا دیں، دو گواہ بیٹھے ہوں، تو پھر اس سے بھی نکاح منعقد ہو جائے گا۔ یہ تو تھا نکاح کا طریقہ کار، اور نکاح کرنا کس صورت میں سنت ہے، کس صورت میں واجب ہے۔ جو صاحب استطاعت ہیں، نان نفقہ دینا یہ بندے کے لیے کیا ہے؟ لازم۔ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک مہر اور ایک نان نفقہ، ایک مہر اور ایک نان نفقہ۔ یہ جو باقی اخراجات ہوتے ہیں نا، کہ مثال پر کوئی 20 جوڑے تیار کرنا یا کوئی 10 تولے سونا ڈالنا تو پھر ہی جناب نکاح ہوگا، یہ کوئی لازم نہیں ہے۔ شوہر کے لیے لازم ہے اس کو مہر کی رقم دینا، اور دوسرا کیا ہے؟ نان و نفقہ۔ نان و نفقہ سے مراد کیا ہے؟ اس کے پہننے کے لیے کپڑے، کھانے کے لیے خوراک، اور اس کے بعد رہنے کے لیے مکان، یہ مرد کے لیے لازم ہے۔ اور عورت کے لیے بھی یہ لازم نہیں ہے کہ وہ سارے گھر کی جناب وہ خادمہ وہی بن جائے۔ یعنی عام روٹین میں ہوتا ہے کہ ہمارے دیہاتوں کے اندر یا عورت نکاح کر کے وہ ساری عمر بیچاری وہ اوپر ہی تھاپتی رہتی ہے، اور نہ کرے تو بندے سختی کرتے ہیں، گھر کا کام نہ کرے۔ حالانکہ عورت کے لیے کام کرنا لازم نہیں، کوئی انکار کرتی ہے گناہ گار نہیں کہلائے گی۔ عورت کا مقصد کیا ہے؟ نکاح کر کے بچوں کو جنم دینا، یہ عورت کا کام ہے صرف بنیادی۔ اگر وہ دیگر کاموں سے انکار کرتی ہے تو یہ آپ اس پر لازم نہیں کر سکتے۔ کھانا تک بھی نہیں پکاتی، ویسے عام روٹین میں اخلاقاً ظاہر پکائے گی، لیکن میں ایک جنرل عرض کر رہا ہوں کہ آپ اس کو مار نہیں سکتے، اس کو مار نہیں سکتے۔ عام روٹین میں جب بات بیان کی جاتی ہے نا تو بندے گرم ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں پھر کیا، ہم کیا کریں؟ بھائی آپ کا کام ہے گھر کا نظام چلانا، پیسے دینا، خوراک مہیا کرنا، خادمہ رکھنا۔ لیکن آج کل چونکہ ہمارے عرف کے اندر یہی ہوتا ہے کہ عورتیں ہی گھر کا کام وغیرہ کرتی ہیں، لہٰذا بنیادی طور پر اگر وہ کسی چیز سے، کام کرنے سے، ڈیرے پہ جانے سے، اور معاملات سے، وہ نوکری کرنے سے، پیسے کمانے سے وہ کہتی ہے میں نہیں کروں گی، تو آپ اس کو مجبور نہیں کر سکتے۔ اگر کرتی ہے تو ماشاءاللہ سبحان اللہ، اچھا آپ کے ساتھ تعاون کرنے والی ہے۔ تو یہ نکاح کے حوالے سے چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں۔ اب مسائل تو بہت سارے ہیں نا اس کے، تو یہ نکاح، یہ چونکہ چند جو بنیادی چیزیں تھیں وہ آپ کے سامنے عرض کی ہیں۔ پھر اس کے بعد نکاح کرنے کے بعد طلاق کا معاملہ آتا ہے۔ آج کل ہمارے عرف عام کے اندر جو ہے وہ طلاق کی ریشو بہت زیادہ ہو گئی ہے، طلاق کی ریشو بہت زیادہ۔ آپ کچہری میں جا کے دیکھیں، عدالتوں میں جا کے چیک کریں کہ وکیل کہتے ہیں کہ شاید 60% کیس جو ہے وہ طلاق کے یعنی آتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ نہ مرد کو عورت کے حقوق کا پتہ ہے اور نہ عورت کو مرد کے حقوق کا پتہ ہے، دونوں ایک دوسرے کو اپنے غلام بنانے کے چکر میں ہوتا ہے۔ عورت کا کیا ذہن ہوتا ہے کہ بندہ میں جو کہوں میرا غلام بن جائے،
اور بندے کا یہ ہے کہ بھائی یہ میری خادم ہے اور پاؤں کی جوتی جیسی اس کو حیثیت دیتا ہے، تو یہ درست نہیں ہے۔ عورت کے حقوق علیحدہ ہیں، مرد کے حقوق علیحدہ ہیں۔ وہ انشاءاللہ کل ہم ذکر کریں گے کہ مرد کے کیا حقوق ہیں اور عورت کے کیا حقوق ہیں۔ بہرحال یہ بنیادی چیزیں کئی ایسی ہوتی ہیں جو طلاق کا سبب بن جاتی ہیں، یا یوں بھی ہوتا ہے کہ بندے کے وہ پسند کی شادی نہ ہو، یہ بھی ایک چیز ہوتی ہے۔ بعض کا یہ ہوتا ہے کہ والدین کی خدمت نہیں کرتی، والدین کی خدمت نہیں کرتی، اس وجہ سے طلاق کی نوبت آ جاتی ہے۔ یا بعض کا یہ ہوتا ہے کہ والدین کہتے ہیں دے اس کو طلاق، اس پہ بندہ یہ صورت ہو جاتی ہے۔ یا بعض کا ایسا ہوتا ہے کہ بھائی کوئی رشتہ دار آیا تھا، اس کو اس نے وہ پروٹوکول نہیں دیا، تو اس وجہ سے وہ ناراض ہو کے گرما سردی ہو جاتی ہے اور پھر وہ طلاق دے دیتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں نہیں جی غصے کے اندر آ کے یہ کیا تھا۔ بھائی غصے کے اندر آ کے اس کو پیار سے کوئی تحفہ کیوں نہیں دیا؟ غصے کے اندر آ کے آپ کو طلاق یاد رہی ہے اور کوئی چیز یاد نہیں رہی، طلاق عام روٹین میں غصے میں ہی دی جاتی ہے، لہٰذا یہ کوئی عذر نہیں ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حلال کاموں میں سے سب سے ناپسندیدہ کام کیا ہے؟ طلاق۔ سب سے ناپسندیدہ کام کیا ہے؟ طلاق۔ بعض صورتوں میں طلاق دینا ہو بھی جاتا ہے کہ اس کو طلاق دینی پڑتی ہے۔ مثال کے طور پر عورت جو ہے بعض کو فاجرہ ہے، وہ اپنے شوہر کا کہنا نہیں مانتی، وہ باغی ہے، وہ اس کا کہنا نہیں مانتی، یعنی غلط اس کا کریکٹر ہے، تو بدنامی سے یا اس کو گناہوں سے روکنے کے لیے کہ آپ بھی گناہ گار ہوں گے، میرا کہنا نہیں مانتی، ایسی کیفیت کے اندر بعض کا طلاق دینے کی حاجت بھی پیش آ جاتی ہے، یا عورت کی طرف سے اتنا مطالبہ ہو جاتا ہے کہ بندہ مجبور ہو جاتا ہے نا، تو پھر ایسی صورتوں میں بعض ایسی صورتوں کے اندر طلاق دینے کی اجازت بھی شریعت نے دی ہے۔ یا بعض کا ایسا بھی ہوتا ہے کہ جس سے نکاح ہوا ہے وہ شوہر یا وہ لڑکا جو ہے اس کے حقوق زوجیت کو ادا نہیں کر سکتا، نامرد ہے، یا کئی ایسی صورتیں ہو سکتی ہیں، تو پھر ایسی صورت کے اندر بھی طلاق دینے کی حاجت پیش آ سکتی ہے۔ اور آج کل کے دور میں آپ دیکھ لیں، ہمارے پاس تو بہت سارے مسائل آتے ہیں، ہمیں ہوتا ہے اپنے نکاح کرنا، اب یہ نہیں دیکھتے کہ میڈیکلی طور پر وہ بچہ فٹ ہے یا اس کا وہ سسٹم ہے یا ایسا معاملہ ہے یا نہیں ہے۔ میں تو کہتا ہوں آج کل والدین کو، جو میری بات جن تک جا رہی ہے، کہ اگر اس سے پہلے ہمیں اچھے طریقے سے 100 مرتبہ 101 مرتبہ پوری جان پھٹک کر لینی چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر ایسے جلدی میں ہم نکاح کر لیں اور بعد میں ہمارے معاملات خراب ہو جائیں۔ والدین کو بھی سوچنا چاہیے، نکاح کرنے سے پہلے ساری چیزوں کو خیال کرنا چاہیے، میڈیکلی طور پر بھی ٹیسٹ کروا لیا جائے، یا کئی ایسی صورتیں ہوتی ہیں پتہ چل جاتا ہے۔ تو بہرحال کئی ایسی صورتوں کے اندر طلاق دینے کی نوبت آ بھی جاتی ہے۔ پھر اس میں طلاق دینے کا سنت طریقہ، احسن طریقہ ہے، بہترین اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب طلاق دینی بھی پڑ جائے تو پھر صرف ایک طلاق دی جائے۔ کتنی طلاقیں؟ اور وہ بھی طہر کے اندر، پاکی کی حالت میں عورت کو طلاق دی جائے۔ ایک وقت میں 3 طلاقیں دینا، ایک وقت میں 3 طلاقیں دینا، 3 الفاظ سے دینا، یا 3 الفاظ سے دینا، یا ایک الفاظ سے 3 دے دینا، یا ناپاکی کے اندر طلاق دینا، یہ ساری بدعت ہے۔ لیکن طلاق اس سے بھی واقعہ ہو جائے گی، طلاق اگر کسی حالت میں بھی دی جائے گی طلاق واقعہ ہو جاتی ہے، لیکن مینسس کی حالت کے اندر، ناپاکی کی حالت میں عورت کو طلاق دینا یہ کیا ہے؟ بدعت ہے، گمراہی ہے، ایسا کام گناہ والا کام ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن اگر کسی نے طلاق دے دی، 3 دے دی، طلاق کے واقعہ ہو جائیں گی۔ ہمارے عرف کے اندر کئی ایسے جاہل قسم کے لوگ ہیں، وہ کیا کہتے ہیں جی 3 طلاقیں دے دی ہیں تو ایک ہی ہوگی، ایک وقت میں 3 طلاقیں دے دی تو ایک ہی ہوگی، یا 3 لفظوں سے دیں، مجلس ایک میں دیں، بڑے سارے لوگوں کے ذہن ہیں۔ لیکن احناف کے نزدیک جو اسلام کا نظریہ ہے، جو قرآن و حدیث کا حکم ہے، وہ یہی ہے کہ طلاق دینے سے طلاق واقعہ ہو جاتی ہے، چاہے ایک وقت میں 3 دے یا مختلف وقتوں میں 3 دے، تو طلاق ایک ہی دی جائے گی۔ پھر طلاق کی 3 قسمیں ہیں بنیادی طور پر۔ ایک ہوتا ہے طلاق رجعی، طلاق کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3۔ ایک طلاق رجعی، ایک طلاق بائنہ، اور تیسری ہے طلاق مغلظہ۔ طلاق رجعی کس کو کہتے ہیں؟ جس میں صریح لفظ بولا جائے، صریح لفظ کا مطلب واضح، جس میں لفظ طلاق آئے، سمجھ لو کیا ہے لفظ طلاق؟ بھئی کسی زید نے اپنی بیوی کو کہا کہ میں تجھے 1 طلاق دیتا ہوں، یہ اس کو کیا کہیں گے؟ طلاق رجعی، طلاق رجعی۔ دوسری طلاق یہ ہے کہ کوئی کنایا الفاظ، ایسے الفاظ جو عام طور پر استعمال طلاق کے لیے نہیں ہوتے۔ مثال کے طور پر میاں بیوی آپس میں جھگڑ رہے تھے، اس نے یوں کہا کہ دفع ہو جا، اس نے کیا کہا؟ دفع ہو جا، اور بعد میں اس سے پوچھا گیا بھئی دفع ہونے کے اندر آپ کی نیت کیا تھی؟
اس نے کہا کہ میں اسے طلاق دینا چاہتا ہوں، پھر بھی طلاق واقعہ ہو جائے گی۔ طلاق بائنہ کی دوسری صورت یہ ہے، ایک تو یہ ہے کہ نیت دیکھی جائے گی، یا مذاکرہ طلاق چل رہا تھا۔ مثال کے طور پر میاں بیوی آپس میں لڑ رہے تھے، وہ کہہ رہی تھی طلاق دے دے، وہ پہلے کہہ رہا تھا نہیں میں طلاق نہیں دوں گا، پھر اس نے کہا جا۔ یہ کیا تھا؟ مذاکرہ طلاق کا ذکر ہو رہا تھا، اور اس دوران اس نے کہا کہ جا نکل جا، وہ طلاق کہہ رہی تھی مجھے دے دے، اس نے کہا جا نکل جا۔ یہ بھی کیا ہے؟ طلاق بائنہ ہے۔ تو طلاق بائنہ کی دو صورتیں ہیں، یا تو نیت سے واقعہ ہوگی یا مذاکرہ طلاق سے، تو یہ طلاق بائنہ ہوتی ہے۔ طلاق بائنہ کے اندر پہلے تیسری ذکر کرتا ہوں، پھر ان کے ساروں کے حکم بیان کرتا ہوں۔ پھر تیسری کیا؟ طلاق مغلظہ۔ طلاق مغلظہ یہ ہے کہ 3 طلاقیں ایک ہی وقت میں یا مختلف وقتوں میں دے دینا۔ طلاق رجی ہو یا طلاق بائنہ ہو، تینوں ہی طلاقیں اگر دے دی جائیں رجی کی صورت میں یا بائنہ کی صورت میں، وہ کیا ہو جاتی ہے؟ طلاق مغلظہ، طلاق ثلاثہ اس کو کہتے ہیں۔ اس کے بعد وہ میاں بیوی کا آپس میں معاملہ کوئی باقی نہیں رہتا، ان کا رجوع کسی صورت میں نہیں ہو سکتا۔ اب پہلی طلاق جو طلاق رجی تھی، طلاق کی کتنی قسمیں پڑی تھیں؟ 3 بیان کی ہیں۔ پہلی کیا؟ طلاق رجی، دوسری طلاق بائنہ، تیسری طلاق مغلظہ۔ طلاق رجی یہ ہے کہ جس میں صریح لفظ، واضح لفظ کہا جائے کہ میں تجھے طلاق دیتا ہوں، تو یہ طلاق رجی ہے۔ اب اس کا حکم کیا ہے؟ عدت کے اندر عدت کتنی ہوتی ہے؟ بثلاثۃ قروء، 3 حیض، 3 دفعہ عورت کو مینسز آئیں تو پھر اس کی عدت کیا ہوتی ہے؟ پوری ہو جاتی ہے۔ 3 حیض جو ہے وہ اس کی بثلاثۃ قروء، یہ قرآن کی نص سے ہے کہ 3 حیض احناف کے نزدیک اس کی عدت ہے۔ اگر 3 حیض جب عورت عدت بیٹھی ہو طلاق کی، اس عدت کے دوران اگر مرد اپنی بیوی سے رجوع کرنا چاہے تو طلاق رجی کے اندر بغیر نکاح کیے اس سے یوں کہہ دے میں تو سے رجوع کرتا ہوں، یا 2 بندوں کو کہہ دے میں اپنی بیوی سے دوبارہ رجوع کرتا ہوں، یا کوئی ایسا عمل کر دے جس سے رجوع ثابت ہو جائے، تو اس میں نکاح کرنے کی بھی حاجت نہیں۔ من وجن عورت اپنے ابھی نکاح میں ہوتی ہے، اس سے ہم بستری کر لے، اس کا منہ چوم لے، یا اس کو ویسے کہہ دے کہ میں تجھ سے رجوع کرتا ہوں، 2 بندوں کے سامنے کہہ دے، کسی طریقے سے بھی اس سے دوبارہ رجوع ہو سکتا ہے، نکاح کرنے کی حاجت نہیں۔ بہتر یہ ہے کہ کر لیا جائے۔ دوسری صورت جو طلاق بائنہ کی ہے، طلاق بائنہ کے اندر جو کنایا الفاظ ہوتے ہیں، یعنی صریح لفظ نہیں ہوتے، جیسے کہا جا دفع ہو جا، اور نیت کیا تھی؟ طلاق کی، آپس میں لڑ رہے تھے اور وہ کہتی ہے مجھے طلاق دے دو، اس نے کہا جا نکل جا، اور یہ بھی طلاق واقعہ ہو جائے گی۔ اس میں طلاق اگر ایک دی تو عورت فی الفور نکاح سے نکل جائے گی۔ اگر دوبارہ اس کو 1 طلاق دی ہے یا 2 طلاقیں دی ہیں، اس کو دوبارہ نکاح میں لانا چاہتا ہے تو پھر اس میں جس طرح پہلے اس نے نکاح کیا تھا اب بھی اس کو دوبارہ نکاح کرنا لازم ہے۔ طلاق بائنہ کا کیا حکم ہے کہ 1 طلاق دی یا 2 طلاقیں دی، اگر دوبارہ اس عورت سے رجوع کرنا چاہتا ہے، آپس میں پھر معاملات سیٹ کرنا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے کیا ہے کہ وہ دوبارہ نکاح کریں گے، اس کا مہر بھی مقرر کیا جائے گا۔ طلاق مغلظہ جو 3 طلاق ثلاثہ ہوتی ہے، اس میں کسی بھی امام کے نزدیک 3 طلاقیں دینے کے بعد رجوع کرنا درست نہیں۔ ہمارے معاشرے کے اندر کوئی بھی بندہ طلاق دیتا ہے، حالانکہ طلاق دینے کا کیا ہے، یہ مسائل ہمیں سمجھنے چاہیے۔ اگر کوئی نوبت آ بھی جاتی ہے، کوئی سنگین مسئلہ ہو بھی بن جاتا ہے تو ایک ہی دے۔ میں یہ اجازت نہیں دے رہا کہ آپ دیں، لیکن اگر کوئی ایسی کیفیت بن جائے، کوئی غصے میں بھی آ جائے یا کوئی بھی معاملہ ہو سکتا ہے، تو پھر ایک ہی طلاق دے۔ 1 طلاق دینے کا کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ 1 طلاق دی ہوگی، آپ کا مقصد تو پورا ہو گیا نا، طلاق دے دی ہے۔ اگر آپ عدت کے درمیان اسے رجوع نہیں کرتے تو وہ خود بخود 3 عدت گزارنے کے بعد بائنہ ہو جائے گی، وہ عورت آپ سے مکمل طور پر علیحدہ ہو جائے گی۔ لیکن اس سے دوبارہ زندگی میں اگر رجوع کرنا چاہیں گے تو بغیر حلالے کے اسے رجوع ہو سکتا ہے۔ 1 طلاق دی ہو یا 2 طلاقیں دی ہوں، تو ان دونوں صورتوں کے اندر عورت سے نکاح دوبارہ کرنا چاہے تو نکاح ہو سکتا ہے، وہ چاہے طلاق رجی ہو یا طلاق بائنہ ہو۔ جب طلاق ثلاثہ دے دی، 3 طلاقیں دے دی، ایسی صورت کے اندر دوبارہ ان کا آپس میں رجوع نہیں ہو سکتا۔ آج کل ہمارے معاشرے میں پنچایت اٹھ پڑتی ہے، برادریاں اٹھ بیٹھ جاتی ہیں، گھر کے سربراہ بیٹھ جاتے ہیں، 2 خاندانوں کے لوگ بیٹھ جاتے ہیں، نہیں جی چلو بچے ہیں چھوٹے چھوٹے اور یار یہ گھر اجڑ جائے گا، یہ ہو جائے گا۔ بھائی گھر اجڑنا یہ پہلے سوچنا تھا نا، ان کو سمجھانا تھا۔ جب وہ ایک کام کر چکے ہیں تو آپ کا ان کا رجوع کروانا ایسا ہی ہے جیسے ان کو زنا کے لیے مائل کرنا ہے، اور جتنے لوگ اس میں شامل ہوں گے سب برابر کے گناہ گار ہوں گے۔ یہ برادریوں کے اندر کئی بستیوں میں ایسے دیکھا ہے، خاندانوں میں ایسے دیکھا ہے، 3 طلاقیں دے کے برادری بیٹھ کے ان کے اندر سمجھوتا کروا دیا ہے اور کہتے ہیں 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو۔ حالانکہ طلاق کا کھانے کے ساتھ، کفارے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔
طلاق ایک معاملہ ایسا ہے کہ جیسے آپ نے کوئی چیز خریدی ہے اور اس بیع کو ختم کرنا چاہتے ہیں، ایسے ہی نکاح ہے، اس میں کھانا کھلانے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اگر 1000 بندے کو بھی کھانا کھلائیں گے، آپ کی بیوی اگر 3 طلاقیں دے دی ہیں تو حلال نہیں ہوگی۔ ہمارے معاشرے کے اندر آج بدکاری کی یہ بھی وجہ ہے کہ لوگ ایسے لوگوں سے کہ جو اس چیز کے قائل ہیں کہ 3 طلاقیں بھی ایک ہی ہوتی ہیں، میں نہیں سمجھتا اس کو 3 جوتے کسی کو مارے اور کہنے جی ایک ہی ہوا ہے۔ غیر مقلدین جو ہے، غیر مقلدین وہ 3 طلاقیں جو ہیں وہ ایک ہی سمجھتے ہیں۔ دنیا کا ہر کام ہے بھئی، کوئی کام کے 3000 روپیہ دے دو، اس کو 3 جوتے مار دو، 3 مار کے کہیں نہیں بھئی ایک ہی ہوا ہے، وہ مان لے گا؟ عقلی طور پر، لاجکلی طور پر بھی کوئی بندہ اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پھر دوسرا دیکھیں، کل بھی ایک مسئلہ آیا تھا ادھر ہی کوٹلی میں کہ اس نے 3 طلاقیں بلکہ اس سے زیادہ دے دی۔ اب کیا ہے کہ نکاح جب ہوا تھا وہ آپ کے لفظ کہنے سے نکاح ہوا تھا نا، ایک دفعہ آپ نے نکاح کیا تو نکاح ہو گیا، لفظ بولے، تو طلاق دینے کے اندر طلاق کیوں نہیں واقع ہوگی؟ طلاق بھی واقع ہو جاتی ہے، جس طرح نکاح آپ کا کیا آپ نے، اس طریقے سے طلاق بھی واقع ہو جائے گی۔ لہذا طلاق ثلاثہ 3 طلاقیں دینے کے بعد کوئی رجوع والی صورت نہیں ہے، بشرطے کہ وہ کسی بندے سے نکاح کر لیتی ہے اور وہ اپنی مرضی سے پھر وہ طلاق دے دیتا ہے، پھر وہ دوبارہ پہلے کی بھی عدت گزارے گی، دوسرے کی بھی عدت گزارے گی، پھر اس کے ساتھ اس کا رجوع ہو سکتا ہے۔ یہ لازم نہیں ہے، جیسے آج کل معاشرے میں کہتے ہیں جن کو حنفیوں نے، سنیوں نے یہ جناب حلالہ سینٹر کھول لیا ہے، ہم اس کی قطعاً کوئی اجازت نہیں دیتے۔ وہ اس کا لازم نہیں ہے کہ پہلے شوہر سے آ کے نکاح کرے، کسی اور بندے سے نکاح کر لے، اگر وہ طلاق دے دیتا ہے تو پھر اس میں رجوع ان کا دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے۔ ہم اس کا کوئی ایسا نہیں کہتے کہ بھئی یہ کام ہی کرو، ضروری نہیں ہے، آپ نہ کریں، اب وہ آگے لڑکی جو ہے آزاد ہے، اپنی مرضی سے کہیں اور نکاح کرے، وہ مجبور نہیں کی جائے گی، اس کو مجبور نہیں کیا جائے گا، اس کے بارے میں ممانت ہے۔ بہرحال اپنی خوش دلی کے ساتھ اگر وہ دوبارہ اپنے تعلقات کو استوار کرنا چاہتے ہیں تو شریعت نے اس کو اجازت دی ہے۔ حتیٰ تنکح زوجا غیرہ، قرآن کی نص ہے کہ جب 3 طلاقیں دے دیں تو اس وقت تک پہلے کے لیے حلال نہیں ہوگی جب تک وہ کسی اور شخص سے نکاح نہ کر لے، اور اس کے اندر ہم بستری کرنا بھی ضروری ہوتا ہے، لازم ہوتا ہے، تاکہ اس پہلے شوہر کو غیرت آئے کہ بھئی ایسا کام کرنے سے یہ بھی کرنا پڑتا ہے، تاکہ آئندہ وہ احتیاط کرے۔ اسلام کے قوانین کے اندر بڑی حکمتیں ہیں، ہمیں عقل میں نہیں آتی، ہم اپنے مقصد کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے اگر کسی نے 3 طلاقیں کو ایسا کو ہمارے ساتھ اللہ نہ کرے کو معاملہ ہوا ہو، یا کسی کو دیکھیں تو اس کو سمجھائیں، کسی عالم دین سے، مفتی صاحب سے رابطہ کروائیں تاکہ وہ گناہ سے بچ جائے۔ ورنہ اگر وہ 3 طلاقیں دینے کے بعد پھر ان کا رجوع ہو گیا، پنچایت نے بیٹھ کے فیصلہ کر دیا، تو ساری عمر بدکاری کریں گے اور حرام کی اولاد ہوگی، اور اس پہ دیکھیں کتنی نحوستیں ہوں گی۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیں، ہر مسئلہ ہر چلتے پھرتے مولانا صاحب سے نہیں پوچھنا۔ یا اب امام مسجد ہے ہمارے، وہ امام مسجد کا حافظ قرآن ہے، قاری قرآن ہے، یا چند اس نے کتابیں پڑھی ہیں، ہر بندہ فتویٰ دینے کا اہل نہیں ہے کہ یار رستے کے اندر آپ کو کوئی معاذ اللہ ایسا ہو گیا کہ ہارٹ پرابلم ہو گئی ہے، تو ریڑھی چلانے والے سے کہیں یار بتائیں اس کی دوائی کیا ہے، کوئی لیتا ریڑھی والے سے یا ٹھیلا لگانے والے سے یا مرغیاں ذبح کرنے والے سے، یا ہمارے قصاب بھائی ہیں بھئی آپ دل کو کافی اس کی مہارت رکھتے ہیں تو مجھے کوئی دوائی لکھ دیں، آپ سرجن کے پاس جائیں گے، ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، دنیا کے ہر معاملے میں اس کے اسپیشلسٹ کے پاس جاتے ہیں۔ تو جب کوئی شرعی معاملہ پیش آ جائے، طلاق والا معاملہ ہو، تو پھر آپ کا حق بنتا ہے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ اہل ذکر سے مراد علماء مفتیان کرام ہیں، ان سے جا کر رجوع کرو اگر تم علم نہیں رکھتے۔ تو علماء، اور علماء بھی وہ علماء حقہ جو ہیں، جو مفتی ہیں، شریعت کے واقعی ہیں، ہر نتھو پتو جو اپنے آپ کو کہہ رہا ہے میں جی فلاں ہوں تو میں فلاں ہوں، ایسے بندے کی۔ اور سوشل میڈیا پہ ایک بات یہ بھی یاد رکھیں، میں آپ کے توسل سے، اس کورس کی توسل سے، جہاں تک میری آواز جائے، جو بھی اس کو سنیں ان تک یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہمارے نیٹ کا سسٹم ہے اور ٹی وی کا سسٹم ہے، مختلف چینلز ہیں، اس میں سارے بندے ایتھینٹک نہیں ہوتے، معتبر نہیں ہوتے۔ ہر بندے کی سوشل میڈیا پہ بات سن کے اس کے یقین نہیں کرنا، اس کے لیے تصدیق کے لیے سب سے پہلے کسی عالم دین اور علماء حق یعنی اہل سنت جو جید عالم ہیں، مفتیان اکرام ہیں، ان سے آپ رابطہ کریں گے۔ اور آج کل مدنی چینل ہمارے لیے بڑی اللہ کی نعمت ہے، آپ اس کے ذریعے اور ہمارے دارالفتہ اہل سنت کے ذریعے، یا جو بھی اہل سنت کے مدارس ہیں جہاں دارالفتہ ہے، وہاں سے آپ رابطہ کر کے اپنے مسائل کو دریافت کریں گے۔ ہر چلتے پھرتے یہ ٹیڑی مفتی اور جدید مجتہد جو ہیں، وہ ماڈرن مفتی کئی ایسے مل جاتے ہیں،
وہ بڑے بڑے نام ہیں، میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا. لوگ آپ ہی یہ ڈھونڈتے ہیں جڑے کام یعنی وہ سب وجہ اس کی بنیاد یہ ہوتی ہے کہ لوگ آسانی تلاش کرتے ہیں، تو ان کو چاہیے ایسا ہی جو ان کو نرمی بیان کریں. تو اس لیے ایسے بندوں کے پاس نہیں جانا چاہیے. وقتی طور پہ نرمی ہے، لیکن آخرت کا ہمیشہ کا عذاب جو ہے وہ کسی بندے کے اندر برداشت طاقت کرنے کی نہیں ہے، اس میں طاقت کہ اس کو برداشت کر سکے. آخرت کو یاد کرنا چاہیے. آج اگر شریعت کے حکم پر عمل کروں گا تو انشاءاللہ میری زندگی بھی بہتر ہوگی، اور مرنے کے بعد اللہ رسول بھی مجھ سے راضی ہوں گے. اللہ تعالی ہم سب کو ہر معاملے میں شرعی رہنمائی لینے کی توفیق عطا فرمائے، علماء سے رابطہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اس میں کوئی مسٹیک ہوئی ہو اور جو کوئی سن رہے ہوں یا کوئی اہل علم، اس میں آپ ہمیں اس کی یعنی کہ نشاندہی کر سکتے ہیں. ویسے تو ہم اس میں پوری ایڈٹ کر کے سارا سلسلہ جو 100% شریعت کے مطابق مسائل ہیں وہی آگے فارورڈ کیے جاتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے اس کورس کو پایا تکمیل تک پہنچائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم.